السلام علیکم. شخصیت سازی جو ہے یا کردار سازی، ذہن سازی مردوں کی بھی ضروری ہے، بچوں کی بھی ضروری ہے، خواتین کی بھی ضروری ہے. لیکن خواتین کی ذہن سازی، خواتین کی کردار سازی اس لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے کیونکہ جو ایک خاتون ہوتی ہے وہ پورے خاندان کو باندھ کے رکھتی ہے. تو اس کا اپنا مضبوط ہونا، اس کا اپنا ذہن میں چیزوں کو بالکل کلیئر لے کر چلنا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ آج ایسی ہی خواتین موجود ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیے گا اپنا. میرا نام شفالی ہے. شفالی کیا کرتی ہیں؟ میں تھیولوجیکلی گریجویٹ ہوں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری سے، اور ابھی میں کام کر رہی ہوں ایک ادارہ ہے آرگنائزیشن، کرسچن آرگنائزیشن تعمیر کے نام سے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایف سی کالج میں اپنی ہیبرو لینگویج کے لیے جو ببلیکل لینگویج ہے اس کے لیے اسٹڈی کر رہی ہوں. آپ گجرانوالہ کے ایریا سے آپ نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی اور وہاں سے کام کا آغاز کیا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہاں پر خواتین کے لیے کتنی اپرچونیٹیز ہیں، یا خواتین اپنی سپیس کس طرح سے وہاں پہ مینٹین کر پاتی ہیں؟ اگر گجرانوالہ کو دیکھا جائے اور وہاں پر ایک فیمیل کے لیے سروائیو کرنا، میں اگر اس کی پرسنٹیج دیکھوں تو وہ 50% ہے. نہ انہیں اتنی زیادہ فریڈم دی جاتی ہے، اور نہ انہیں کانفیڈنٹ کرنے کے لیے، اسرٹیو کرنے کے لیے فیملی سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، گھر کی حد تک آپ کی اسٹڈی کے لیے، آپ کی ایجوکیشن کے لیے آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن سوشلائز ہونے کے لیے یا سوشلی آپ کو کانفیڈنٹ کرنے کے لیے اتنا زیادہ ہمیں تو وہاں پر سپورٹ نہیں آپ کو ملتی. جو ینگ لڑکیاں ہیں، وہاں پر خواتین ہیں، ان کو خود سے محنت کرنی پڑتی ہے، خود سے راستے بنانے پڑتے ہیں اپنے لیے. جی، اگر میں اپنی بات کروں تو گجرانوالہ میں رہتے ہوئے آپ کو پہلے بھی کہا کہ فیملی نے 50% سپورٹ کیا ہے، لیکن 50% اس کے پیچھے میری اپنی اسٹرگل رہی ہے. اور اگر اپنی اسٹرگل کروں، بینگ اے کرسچن گرل اور فیمیل، مجھے میرے خدا نے سپورٹ کیا ہے، کیونکہ وہ تو ہم سب کا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اتھارٹی ملی ہے اسے باپ کہنے کی. اور جہاں پر ہمارے جو فزیکل پیرنٹس ہیں، فادر ہے، مدر ہے، وہ سپورٹ نہیں کرتے، تو اسپرچولی خدا کا کلام ہمیں اسٹیمولیٹ کرتا ہے آگے بڑھنے کے لیے، کہ جو باقی 50% ہمیں سپورٹ چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، وہ ہمیں خود سے خدا کا تصور ہی ہماری وہ اسپرٹ بنتا ہے، یا خدا کا تصور ہی بنتا ہے، روشنی ہمارے لیے وہ گیپ خدا نے فل کیا، اور باقی جو 50% تھی کمی مجھے آگے بڑھنے کے لیے، وہ خدا کی طرف سے ملی ہے. تو یہ جو ویژن ہے آرفنز ٹو ڈاٹر، اس کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ آرفن ٹو ڈاٹرز، میں ایکچولی اس کانفرنس میں پہلی بار شامل ہوئی ہوں، پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں، اور یہاں پر آ کر مجھے دوبارہ سے ریکال ہوا کہ میں بھی آرفن تھی. یہ نہیں کہ میرے فزیکل پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں، خدا ان کا شکر ہے، میں مشکور ہوں اس کی کہ وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی جو معاشرہ ہے، ایون تو کہ ہماری جو فیملی ہے، ہمارے جو سبلنگز ہیں یا میلز ہیں جتنے ہیں، وہ ہمیں یتیم کر دیتے ہیں. ہماری سوچ کو ہماری ایموشنز کو اتنا دبا دیا جاتا ہے، زندہ محسوس نہیں کرتے ہمارے ایموشنز کو. اور کبھی کبھی جب ہم لیڈرشپ میں آتے ہیں تو لیڈرز بھی، ناٹ صرف کرسچنس، اوور آل اگر آپ کہیں سیکولر کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہے ہیں، تو اوور آل بھی رہتے ہیں تو اوور آل سوسائٹی کا ایک امپیکٹ ہے. تو اگر ہم لوگ بس یہی سوچتے رہیں کہ آرفن، ہاں ہم نے بہت بار فیل کیا ہے، اور پھر یتیموں کی طرح، بے سہاروں کی طرح گھر پر بیٹھے رہتے ہیں. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ جب میں باہر نکلی، مجھے لیڈرشپ میں آنے کا موقع ملا ہے، تو نہ صرف مجھے اس چیز کو سمجھنے میں مدد ملی کہ میں یتیم نہیں ہوں. یتیم کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ اس نے مجھے یتیم نہیں چھوڑا. لبنہ جی، آپ بھی اس جرنی میں شریک سفر ہیں. جی بالکل. تو اس کی طرف آپ کا آنا کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے کچھ میرے گھریلو حالات رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ میں پڑھی لکھی بھی تھی اور خدمت میں بھی تھی، ٹیچنگ کر رہی ہوں، لیکن ہسبینڈ کی طرف سے مجھے زیادہ پذیرائی نہیں ملی. اور اس سفر میں میری بہت ساری، آپ کہہ سکتے ٹوٹ پھوٹ تھی. میری پرسنالٹی بہت ٹوٹ گئی تھی جب مجھ پر جسمانی تشدد ہوا. مطلب آپ اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا. وہ جو جسمانی تشدد ہوتا ہے وہ آپ کی روح کو توڑتا ہے زیادہ. جی، جسم سے زیادہ روح کو توڑتا ہے نا. جی، تو وہ اس میں سے پھر سنبھلنا، اس پروسیس میں سے گزر کے تو پھر آپ، ہاں جی، یہ کافی مشکل بھی رہا، لیکن میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ ایسی رفاقتیں ہیں جو کہ ہمیں مضبوط کرتی ہیں. اور میں نے پہچانا
کہ میں کوئی عام عورت نہیں, خدا نے مجھے بڑا خاص بنایا ہے. اور میں پھر اٹھ کھڑی ہوئی. میرے اٹھنے میں دراصل جیسے کہ یہ ہے کہ آرفن سے ہم کیسے خدا کی بیٹی بن گئی, اس کے پیچھے ایک میری خاص رویا تھی کہ میں اپنی بیٹی کو آرفن نہیں بننے دوں گی. بالکل ٹھیک. میں اسے خدا کی بیٹی بنانا چاہوں گی. اور میں آرفن ٹو ڈاٹر یہ وہ جذبہ اور وہ احساس ہے کہ ہم بے سہارا نہیں ہیں, ہاں جی, ہم خود اپنا سہارا ہے نا. اور اس کے لیے مجھے اسٹرانگ ہونے کی ضرورت تھی, اور میں خود اسٹرانگ ہوں گی تو اپنی بیٹی کے اندر یہ چیز لے کے آؤں گی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا جہاں پہ میں ٹیچنگ کر رہی ہوں, جہاں پہ میں بائبل اسٹڈیز لیتی ہوں, وہاں پر خدا مجھے بہت سارے آرفنس کو ڈاٹر بننے میں مدد دے گا. بہت شکریہ. مہوش, آپ نے ہائر اسٹڈیز بھی حاصل کی ہیں اور آپ چرچ کے ساتھ بھی وابستہ ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سوشل ورک بھی کرتی ہیں, تو آپ ان سب چیزوں کو کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ مینیج ایکچولی میں نے سیکھا ہے مینیج کرنا. پہلے بہت مشکل لگتا تھا کہ جب ساری ایز اے فیمیل گھر میں رہتے ہوئے جب لگتا تھا کہ ساری ذمہ داری میں کر سکتی ہوں, تو کرتے بھی ہیں, لیکن اس کو مینیج کرنا میں نے سیکھا ہے آہستہ آہستہ بالترتیب. تو مینیج تو کر لیتے ہیں, مشکل ہوتا ہے لیکن ہم لوگ کرتے ہیں, اسرٹیولی کر رہے ہیں کیونکہ سیکھا میں نے. آپ کو زیادہ چیلنج کس سائڈ پہ فیل ہوتا ہے, جب آپ چرچ کے کاموں میں حصہ لیتی ہیں یا جب آپ یہ سوشل ورک باہر نکل کے جیسے خواتین کے لیے کر رہی ہیں, تو آپ کو زیادہ چیلنجنگ کیا فیل ہوتا ہے؟ ایکچولی ہم لوگ ہیں لیڈرشپ میں, تو لیڈرشپ میں ایز اے پریسٹ بھی اگر میں چرچ میں بھی دیکھوں تو وہاں پر بھی میل سائڈ سے کافی زیادہ ہم لوگوں کو پریشر فیل ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہمیں فرنٹ پہ دیکھنا نہیں چاہتے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آواز تو شاید میری ہے, ڈیسیژن میں لے رہی ہوں, لیکن وہ اگر میل وائس میں ان تک پہنچے تو وہ قبول کر لیتے ہیں, لیکن میں ہی اگر بتاؤں تو وہ شاید ان کے لیے قبول کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن شاید کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم لوگ بھی ہیں کہ بینگ وومن یا بینگ فیمیل پارٹ آف سوسائٹی, ہم کہیں پہ بھی دیکھتے ہیں تو اگر کہیں بھی کسی بھی ادارے میں, کسی شعبے میں, کسی جگہ بھی اگر 100 مرد ہوں گے تو آپ کو 2 خواتین نظر آئیں گی. تو ہم ہمت میں تھوڑا کمی بھی رکھتی ہیں کہ ہم آگے بڑھتے ہوئے گھبراتی بھی ہیں. تو اس گھبراہٹ سے باہر نکلنے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں, کس طرح سے آپ اپنے ساتھ باقی خواتین کو لے کر چلتی ہیں؟ اس گھبراہٹ سے جو ہم لوگوں کو ایکچولی فیس کرنا ہے, ہم لوگوں نے اب یہاں پر رہتے ہوئے جو جس چیز پہ ہم لوگوں نے فوکس کیا نا, کبھی کبھی ہم اپنی ہی خود ترسی میں رہتے کہ میں فیمیل, میں کچھ نہیں کر سکتی, لیکن خدا نے لاچارگی تارگی رہتی ہے. لیکن خدا نے جو ہم میں کوالٹیز رکھ دی ہیں, ہم ایک نسل کو, جنریشنز کو لے کے چل رہے ہیں, تو ان کو آگے اسرٹیولی لے کے جانا وہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کیا کہاں پہ پہچان رہے ہیں. تو کبھی کبھی فیمیلز کے پلیٹ فارم بھی ملتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی پیچھے رہنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم لوگوں کو خود پہچاننا, خود اپنی شخصیت کو آگے لے کے آنا ہے. تو اسی لحاظ سے میں اسرٹیونیس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہوں, کیونکہ ہم ببلیکل بیس پہ کرتے ہیں اس پہ. تو خدا کی پہچان جو ہم میں ہے, اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے, کیونکہ ہم معاشرے کا حصہ ہیں, تو معاشرے میں رہتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اسلام نے کبھی بھی عورت کو بالکل سائڈ پہ نہیں کیا, تو بلکہ ایک پہچان دی ہے. بائبل میں بھی, اسلام کے ہر مذہب میں, ہر مذہب میں عورت کو جو تقدیس ہے وہ ہر مذہب میں, تو وہی ہم لوگوں کو تقدیس معاشرے سے حاصل کرنی ہے. بالکل. اور اگر ہیومن رائٹس کی بھی بات کریں ہم لوگ, تو وہی چیزیں ہم لوگوں کو اپنی پہچان لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور میں اس سارے پروسیس سے گزرتے ہوئے میں نے کبھی بھی, ایک ہوتا ہے نا کہ فیل ہو جانا, ناکامی کا سامنا, وہ نہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو خود اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, آگے بڑھنا پڑتا ہے. اور بہت ساری جو یہ سروائیول ویمنس ہیں, کیونکہ میں ایک جو شیلٹر ہوم ہے ان کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں, تو بہت ساری جو سروائیول ویمنس ہیں وہ صرف خود ترسی کا شکار ہوتی ہیں. وہ جو جب وہ اس میں سے نکلتی ہیں تو ایک بہت ہی بیوٹی پھر نظر آتی ہے ہم لوگوں کو, اور بہت اچھی طرح سے وہ مینیج کرنا شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے نا کہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. بالکل. تو اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.